بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انہوں نے مان لیا کہ اہل بیت مانے گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ پہلے اہل بیت کی مراد یہ صرف 5-6 شخصیات لیتے ہیں، لیکن آج انہوں نے مان لیا کہ اہل بیت سے مراد گھر والے ہوتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ، تو آپ کی بات سے ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج آپ نے یہ جب پھنسے نا آپ، تو آپ نے یہ بات کر دی کہ گھر والے اہل بیت سے مراد گھر والے ہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سارے امہات المومنین اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو آج تو آپ کا یہ بہانہ ختم ہوا اور بھانڈا کھل گیا کہ اہل بیت میں صرف 5 افراد شامل ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج آپ کا یہ ختم ہوا بھانڈا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کو ثابت کرنا ہے کہ سیدنا علی نہیں تھے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تکلیف دہ صورت حال تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو بیمار تھے، اور آپ کہنے کہ وہاں نہیں تھے۔ تو کہاں گئے تھے؟ بتائیں نا کہاں گئے تھے؟ یہ سیدنا علی اس تکلیف میں چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عاشق رسول تھے بڑے۔ میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ حکم ثابت کریں، حکم کہاں تھا؟ حکم ثابت کر نہیں پایا آپ نے حکم کہاں ثابت کیا ہے کہ سیدنا عمر کا حکم تھا؟ آپ حکم ثابت کریں نا، مجھے کہہ رہے ہیں رد پیش کریں۔ بھائی میں آپ کی باتیں رد تو کر رہا ہوں نا۔ یہ حکم پوچھنا، اس کی دلیل بھیجنا آپ کا دعویٰ ہے، اس کی دلیل میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ سیدنا عمر کا حکم تھا، تو آپ ثابت کریں۔ آپ نے ابھی تک ثابت نہیں کیا۔ وہاں واضح الفاظ ہے، ایتونی بھی کتابیں، مجھے عام حکم ہے، ایتونی عام حکم ہے، سب کو حکم ہے، نہ کہ صرف اور صرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ یہ حکم بتائیں کہ صرف سیدنا عمر کا حکم تھا، یا آپ یہ بولیں کہ جو سارے موجود تھے وہ سارے گستاخ تھے؟ بولیں نا، بولیں۔ پھر آپ نکالیں اہل بیت کو، نکالیں سیدنا علی کو، نکالیں فاطمہ حسن کو، نکالیں کہ سارے نہیں تھے موجود ہیں۔ آپ ذرا کریں، بسم اللہ کریں، آپ دکھائیں حکم کہاں تھا؟ جواب دے نہیں پا رہے اور مجھے کہہ رہے رد کرو۔ یہ رد نہیں تو اور کیا ہے؟ رد تو ہے یہ۔ سیدنا علی پر اعتراض اس لیے کھڑا کر رہا ہوں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب تھے بقول شیعہ مذہب کے، ٹھیک ہے نا۔ بقول شیعہ مذہب کے سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب تھے، اور خاص کاتب کو ہی حکم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ جو باہر والے آئے ہیں، سیدنا عمر تو باہر سے آئے تھے نا، وہ باہر سے آئے ہیں، ان کو کیوں حکم تھا؟ ہیں جی، گھر والوں کو پتہ ہوتا ہے نا۔ سیدنا علی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص خادم تھے، اور ان کا گھر میں بہت آنا جانا تھا، تو ظاہر حکم انہیں کو ہوگا۔ تو خاص کاتب جو ہے سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، تو حکم خود خاص کاتب کو ہی ہوگا، نہ کہ کسی باہر والے کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتراض سید بنتا ہے سیدنا علی پہ، نہ کہ کسی اور پر۔ یہ ہے انوار نعمانیہ، اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے خاص کاتب تھے۔ تو واقعہ گھر کا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب کون تھے؟ سیدنا علی تھے۔ اب بتائیں کہ یہ اعتراض کس پہ بنتا ہے آپ کا؟ جن کو آیت کا مطلب پتہ نہیں ہے وہ آگے اعتراض کرنے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہ کرو۔ تو وہاں نبی کی آواز تھی کہاں؟ نبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مانگ کر خاموش ہو گئے تھے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کی آواز اونچی نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تو خاموش ہو گئے، پھر جو باتیں ہوئی وہ ان کی آپس میں ہوئی۔ تو کہاں آیت اور کہاں آپ؟ اچھا، اگر آپ آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں نا، تو مجھے بتائیں کہ سیدنا علی، حسن حسین، سیدہ فاطمہ، یہ ان پر یہ بات فٹ ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ بسم اللہ کریں، کیونکہ بقول آپ کے اختلاف ہوا نا، جو گھر میں موجود تھے ان میں اختلاف ہوا نا، تو اختلاف ہوا تو انہوں نے بات کی ہوگی، یہاں سے بات ہوگی، تو یہ بتائیں کہ یہ فتویٰ ان پہ لگتا نہیں لگتا؟ یہ ذرا بتائیں۔ سیدنا عمر نے روکا تو اور تو موجود تھے نا، اور انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ سیدنا علی کہاں تھے؟ سیدہ فاطمہ کہاں تھی؟ سیدنا حسن حسین کہاں تھے؟ چلیں، اگر سیدنا عمر نے اس بار روکا تو 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے تھے اما فاطمہ یا سیدنا علی، سیدنا حسن حسین، تو گویا کہ وہ بھی سیدنا عمر کے ساتھ جرم میں شامل ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسری بات یہ کہ دوسرا حوالہ میں نے بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی فرما دیا کہ وفود کو جو ہے وہ ٹھہرایا کرو اور مشرکین کو عرب سے نکال دو۔ تو یہ کیا ہے؟ آپ نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا۔ حکم کاغذ قلم دینے کا تھا، وہی کاغذ قلم دینے کا حکم تھا وہی کے ذریعے سے، یا یہ احکام پہنچانے کا حکم تھا وہی کے ذریعے سے؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ کا جواب ہے ہی نہیں۔ آپ جواب دینا کہ حکم کاغذ قلم لینا تھا یا یہ احکام پہنچانے تھے؟ ذرا بتائیں، واضح بتائیں مجھے۔ کہہ رہے دلیل سے نہیں کر رہے، تو بھائی دلیل کیا بھیجی ہے میں نے آپ کو؟ یہ اہل بیت والی بھیجی، یہ 3 وصیتیں بھیجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمر نے کہا کہ یہ بیماری کی بات کہاں ہے؟ یہ خود آپ نے بھیجی ہے۔ قال عمر قد غلبہ الوجہ، وجع، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہے۔ تکلیف کی کیا ہے؟ شدت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ الفاظ کیا ہیں؟ آپ روایت بھیج رہے ہیں، پتہ نہیں آپ کو کہ آپ نے روایت بھیجی اس میں کیا الفاظ ہے، اور مجھے کہہ رہے ہیں دلیل دیں۔ آپ خود روایت پڑھیں، غور سے پڑھیں، پھر آپ بات کریں۔ دعوے کرتے سے پیش کیا ہے کہ آپ اب پھنس چکے ہیں۔ آپ ابھی تک یہ نہیں بتا پائے کہ وہی کس بات کی تھی؟ آیا وہی کاغذ قلم لینے کی وہی تھی کا حکم تھا وہی کے ذریعے سے،
یا حکم اس کا تھا کہ آپ احکام پہنچا دو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ سے سوال کیا میں نے کہ سیدنا عمر کو حکم کہاں تھا، سیدنا عمر کو حکم کہاں تھا؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ واضح کریں نا، ثبوت دیں، آپ دے نہیں پا رہے اور مجھے کہہ رہے ہیں۔ اور تیسرا میں نے یہ ثابت کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ موجود تھے اس تکلیف کی حالت میں۔ کہاں چلے گئے تھے آپ سلام کو چھوڑ کر؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ آپ تو کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ جنازے میں نہیں تھے، جنازے میں نہیں تھے۔ اب یہاں بتائیں تکلیف کی حالت میں علی کہاں تھے؟ یہ اعتراض بنتا ہے، آپ پیسہ بنتا ہے۔ چوتھی بات میں نے کی تھی کہ سیدنا علی نے کیوں سوال کیا، وحی کے پر کیوں سوال کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وحی کے ان کو ٹھہرایا مدینے میں، تو سیدنا علی نے کیوں سوال کیا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑے جا رہے ہیں بچوں عورتوں میں؟ آپ نے کوئی واضح جواب نہیں دیا۔ جی میرے محترم مناظر نے کافی ساری باتیں کی ہیں، ایک ایک کر کے سب کا جواب دیتا ہوں میں۔ پہلی بات تو یہ کہ جناب انہوں نے اعتراض کیا کہ جی آپ نے مان لیا کہ جی اہل بیت گھر والے ہوتے ہیں، اور بی بی عائشہ کو بھی اس میں ازواج کو بھی شامل کر دیا۔ میرے محترم پہ آپ کی وہی عادت کہ آپ فرار اختیار کرنے کے لیے موضوع سے انحراف کرتے رہتے ہیں، وہی آپ یہاں پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ حالانکہ موضوع یہ نہیں ہے، آپ بات کو دوسری طرف گھمانا چاہ رہے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ فاختلف اہل البیت کا مطلب ہے کہ گھر وقت کے اندر موجود لوگوں میں اختلاف ہوا۔ بیت کے لفظی معنی گھر کے ہیں تو وہی لفظ آئے گا جہاں بھی استعمال ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر اہل ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے، ایک لفظی معنی ہوتا ہے، آپ اس سے کہیں سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت سے مراد یہ ہے۔ خیر آپ نے صرف بھاگنے کے لیے، فرار اختیار کرنے کے لیے موضوع الگ سائڈ سے چھیڑ دیا۔ دوسری بات آپ یہ کر رہے ہیں کہ حضرت علی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ میرے بھائی موجود تھے کہ نہیں تھے؟ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں نا، آپ رد پیش کر نہیں رہے، آپ دعویٰ کی چلے جا رہے ہیں اپنی طرف سے۔ آپ دعویٰ پیش کریں کہ حضرت علی موجود تھے تو انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ پہلی بات تو آپ ثابت کریں کہ حضرت علی موجود تھے، آپ ہماری کتابوں سے ثابت کریں۔ ثابت کیوں نہیں کرتے کہ آپ حضرت علی وہاں پر موجود تھے؟ آپ نے کوئی ایک حوالہ بھی دیا ہے؟ آپ رد پیش کر نہیں رہے، آگے ادھر ادھر بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ آپ رد کب پیش کریں گے؟ آپ اگر آپ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت علی موجود تھے انہوں نے کیوں نہیں دیا، آپ ثابت کریں حضرت علی وہاں پہ موجود تھے۔ تیسری بات، آپ جو بلا وجہ کی بات کہہ رہے ہیں بار بار کہ حکم ثابت کریں، حکم ثابت کریں، حکم ثابت کریں۔ بھائی میں نے دعویٰ کب کیا کہ حضرت عمر کو حکم دیا تھا؟ میں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے؟ میں نے تو کہا کہ عمومی بات کی نہیں، لیکن اعتراض تو یہ کہ عمومی بات کے اندر بھی حضرت عمر کیوں کود پڑے؟ بات ان سے تھی نہیں، تب بھی وہ کود پڑے اور بیچ میں حضور کی مخالفت شروع کر دی۔ تو کس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بات تو حضرت عمر کے بیچ میں کودنے اور ان سے کاغذ قلم دینے کس سے روکنے کی بات ہو رہی ہے نا۔ آپ اس کا رد پیش کریں کہ حضرت عمر نے نہیں روکا، آپ یہ رد پیش کریں کہ حضرت عمر نے نہیں روکا کاغذ قلم دینے سے، آپ یہ رد پیش کریں۔ آپ کبھی نہیں پیش کر سکتے، آپ پیش کریں رد۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے موجود تھے وہاں پہ تو سارے گستاخ ہو، کس طرح سارے گستاخ ہو گئے؟ آپ نے حدیث پڑھی نہیں، میں نے آپ کو پیش کیا، مسلم کی حدیث پڑھیں، اس کے اندر موجود ہے کہ آدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوات دینے کا کہہ رہے تھے، آدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کر رہے تھے، اور اس میں آدھے مخالفت، کچھ اس میں حضرت عمر کے ساتھ دے رہے تھے۔ تو آپ کس طرح ساروں کے اوپر بات کر رہے ہیں؟ اس کے اندر موجود نہیں ہے کہ آدھے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قلم دوا دینے کا کہہ رہے تھے۔ مسلم کی روایت جو میں نے پڑھی ہے، پڑھیں تو صحیح آپ دوبارہ سے۔ چوتھی بات آپ نے انوار النعمانی کا اٹھا کے پیش کر دیا، اور آپ اپنی بات کر رہے ہیں کہ حضرت علی جو ہے خاص کاتب وحی تھے تو ان کو خاص تھا۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے اوپر جو ہے حکم ثابت کریں، اتونی یعنی کہ عمومی حکم تھا، دوسری طرف آپ خاص طور پر حضرت علی کو بنا رہے ہیں۔ جب حکم عمومی تھا تو حضرت علی کہاں سے مخاطب ہو گئے اس سے؟ حضرت علی مراد اس سے کیسے لے لیا آپ نے؟ مجھے یہ بات بتائیں۔ جب آپ خود مان رہے ہیں کہ حضرت عمر پہ حکم نہیں تھا، اتونی کا لفظ آپ استعمال کر رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عمومی حکم تھا، تو پھر آپ کس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکم حضرت علی کے لیے تھا؟ آپ کی اپنی ہی باتوں میں تضاد ہے، آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، کہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کہیں آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ اور فرض کریں آپ کی یہ بات میں مان بھی لوں کہ حضرت علی کو حکم دیا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ کہیں سے ثابت نہیں، آپ خود ہی مان گئے کہ عمومی بات تھی، تو اگر حضرت علی کو قلم دیا تھا تو پھر حضرت عمر کیوں کود پڑے؟ جب معاملہ یہ حضرت علی اور حضور کے بیچ میں تھا تو حضرت عمر نے کیوں بیچ میں ٹانگ اڑا دی؟ حضرت عمر کیوں بیچ میں آ کے مخالفت شروع کر دی؟ آپ مجھے بتائیں حضرت عمر نے کیوں مخالفت شروع کی؟ جب ان کا معاملہ ہی نہیں تھا تو انہوں نے کیوں مخالفت کی؟ دعویٰ تو یہی ہے نا کہ حضرت عمر نے مخالفت کر کے گستاخی کی اور گمراہی قوم کی ان کے ذمہ آ گئی، امت کی ان کے ذمہ آ گئی۔ آپ اس بات سے ان کو خالی کریں، کیسے کریں گے آپ؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر نے خود کا بیماری ہے، تو بیماری کا وہ حضرت عمر کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تیمارداری تھوڑی کر رہے ہیں اس بات کے اندر۔ آپ حدیث کو پڑھیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہانہ کر رہے ہیں کہ حضور کو بیماری ہے، تو یہ نعوذ باللہ ہذیان کہہ رہے ہیں، تو وہ تو کتاب ایک بہانہ بنا رہے ہیں ان کو کاغذ قلم دینے سے روکنے کے لیے، تو وہ ان میں کہاں سے ان کی جو ہے ہمدردی کر رہے ہیں؟ آپ بات کیا ہو رہی ہے، بات اب کیا پیش کر رہے ہیں؟ تو وہ تو بہانہ کر رہے ہیں تاکہ لوگ ان کو اس بہانے میں آ کے ان کو کاغذ قلم نہ دیں۔ یہ لیں سورہ حشر کی میں نے آیت نمبر 7 آپ کو بھیجی ہے، پڑھیں اس کا آخری حصہ کہ سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اسے بہادر اور خدا سے ڈرتے رہو، بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ پیغمبر جو دے لے لو، اور اسے جو چیز سے روکے رک جاؤ۔ تو کس لیے بھی داخلت کر دے؟ جب پیغمبر دے رہے تھے کیوں نہیں لی؟ اللہ تو آگے عذاب کی دھمکی دے رہا ہے، تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ گھنٹے بھر سے آپ بات کی جا رہے ہیں، کون سی بات کر رہے ہیں کہ آپ پھنس گئے؟ پھنس تو آپ گئے، ایک بات کا جواب آپ نے دیا، کسیانے ہو کے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کے سامنے بلا وجہ کی کہ لوگوں کو برگلا رہے ہیں، کوئی بیوقوف بیٹھا یہاں پہ، بچوں کی والی باتیں کر رہے ہیں آپ یہاں پہ کہ پھنس گئے۔ کون پھنس گیا؟ پھنسے تو آپ ہوئے، ایک بات کا آپ رتلا نہیں لا سکے ابھی تک، کسیانے ہو کے باتیں کر رہے ہیں آپ۔
اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ کے اپنے ہی اکابرین کا اس کے بارے میں کیا، اس واقعے کے بارے میں کیا ان کا عقیدہ تھا. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو کیا اکابرین کا عقیدہ. رکیں آپ. یہ لیں، اب یہ میں آپ کو دعویٰ پیش کر رہا ہوں، یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں مسند احمد بن حنبل کا. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ آپ 14,661 پڑھیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، حدثنا موسیٰ بن داؤد، اس میں آخر میں آتا ہے کہ فیہ کتاب اللہ یذلنا بعد قال فخلف علیہ عمر بن الخطاب حتی رفضہا. اس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کتاب مانگی اور کہا کہ میں تمہیں کتاب لکھ دوں کہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو، تو حضرت عمر نے مخالفت کی اور رافضی ہو گیا. حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ رافضی ہو گیا. آپ کے احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ رافضی ہو گئے. یہ آپ کے اکابرین کا، آپ کے اہم امام کا عقیدہ اس واقعے کے بارے میں. یہ آپ کا ایک اور میں حوالہ بھیج رہا ہوں، یہ کتاب شرح سنہ ہے. اس کے اندر یہ بیان کر رہے ہیں کہ فائزہ جا انسان یقول لکا، کہ ایسے انسان کے بارے میں جو یہ کہے حسبنا کتاب اللہ یکفینا کتاب اللہ لا تاتی الک بکتاب اللہ کتاب اللہ بین ایدینا ما احللنا وما حرمہ حرمنا فعالموا انہ مبتدا او زندیق. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جو یہ کہے کہ کتاب اللہ میں کافی ہے اور اللہ کی کتاب کو کافی سمجھے اور اس کے علاوہ کسی کتاب کو نہ کا انکار کرے، اور یہ کہے جو اسی کے اندر حلال ہے وہی حلال ہے، جو اس میں وہ حرام ہے وہی حرام ہے، ایسا شخص بدعتی اور زندیق ہے. اور اس کے نیچے پڑھیں آخر میں لکھ رہے ہیں وَكُفَرَهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اتفقوا علی تکفیرہم، کہ وہ اس کی تکفیر کے اوپر سب لوگ کافر جو متفق ہیں، تمام آپ کے علماء متفق ہیں کہ ایسے کہنے والا کافر ہے. اور پہلے لکھ رہے ہیں کہ ایسے کہنے والا جو یہ کہے کہ حسبنا کتاب اللہ وہ مبتدا یعنی بدعتی اور زندیق ہے. یہ آپ کی کتاب کہہ رہی ہے شرح سنہ، آپ کا حوالہ دے رہا ہوں میں. یہ تیسرا حوالہ میں آپ کو دے رہا ہوں، جو آپ نے ایک لنگڑا لولا سا اعتراض اٹھایا نا کہ اگر نہیں تھا تو کیوں دے دیا اور بعد میں دے دیتے اور فلانے ٹائم دے دیتے. تو اس کے اوپر یہ منہاج السنۃ النبویہ، منہاج السنہ آپ کے یہ ابن تیمیہ کا قول ہے، ابن تیمیہ کی کتاب ہے. دیکھیں اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بعد میں اس لیے نہیں دیا کہ حضرت عمر نے شک پیدا کر دیا تھا ان کی بیماری کا کہہ کے، اور کیونکہ شک پیدا کر دیا تھا اس لیے دینے کا، کیونکہ ایک بات کے اوپر شک پیدا کر دیا تھا حضرت عمر نے، اس لیے دینے کا بعد میں لکھ کے دینے کا فائدہ نہیں تھا کہ حضرت عمر شک پیدا کر چکے تھے اور لوگوں کو ورگلا چکے تھے. یہ اس کے اندر موجود ہے اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ آپ کے ابن تیمیہ کی بات ہے، پڑھیں اس کو. اس لیے نہیں دیا، یہ آپ کی بات کا جواب. میں نے آپ کو آپ کی ہی باتوں کا جواب آپ کی کتاب سے دے دیا. ابھی تک آپ نے کوئی حوالہ نہیں دیا، کوئی رد پیش نہیں کیا. آپ نے جو اس سے حوالے پیش کیے، کیا کہتے ہیں، اپنے جو آپ نے پہلے تو حوالے پیش کیے اس میں کہیں اس بات کی نفی نہیں ہو رہی کہ حضرت عمر نے دینے سے نہیں روکا. ٹھیک ہے. دوسری بات اس کے اندر جو آپ نے پیش کیا کہ جی حضرت علی کاتب وحی تھے، تو پہلے آپ خود ہی مان گئے کہ عمومی تھا، حضرت عمر پر حکم ہی نہیں تھا. دوسری دفعہ آپ کہہ رہے اس کو آپ بالخصوص بنا رہے ہیں. آپ کی اپنے قول و فعل میں تضاد ہے. تو آپ بات کا رد پیش کریں اور الزامی باتوں پہ آپ بعد میں آئیں. ٹھیک ہے. آپ اب جو ہے بات کو رد پیش کریں، ابھی تک آپ نے رد پیش نہیں کیا. آپ دعوے کا رد پیش کریں پھر آپ آئیں اس کے اوپر. یہ 2 گھنٹے کا مناظرہ تھا، 9 منٹ رہ گئے ہیں صرف، اور میرے معاویہ صاحب سے گزارش ہے کہ آپ ذرا جلدی ختم کریں اور موضوع کے اوپر آئیں اور دعوے کا رد پیش کریں تاکہ ہم اختتام کی طرف بڑھیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ نے دیکھ لیا کہ جناب نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، لیکن وہ اعتراض ثابت کر نہیں پائے. انہوں نے اعتراض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے حکم کو ٹھکرایا اور حکم وہی ہوتا ہے. تو میں نے یہ ان سے سوال کیا تھا کہ حکم سیدنا عمر کو تھا کہ نہیں تھا، تو انہوں نے اپنی ان وائسز میں ایک وائس بھیجی ہے، واضح انہوں نے کہا ہے کہ حکم ان کو نہیں تھا، حکم ان کو نہیں تھا. تو اب ایک تو اعتراض ان کا ختم ہوا کہ حکم والی بات. دوسری بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ کام کیا، تو سوال یہ ہے کہ سیدنا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا، بلکہ سیدنا عمر کی ہی تائید کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر کی ہی تائید کی. وہ کیسے کہ سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں کاغذ قلم نہ دو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا اور زبانی وہ بات فرما دی کہ مشرکین کو نکال دو اور وفود کو بھیج دو. تو گویا کاغذ قلم کی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی تھی، سیدنا عمر کی تائید فرما دی، سیدنا عمر کی تائید فرما دی اور یہ بات چھوڑ دی. تو یہ بات سیدنا عمر کی ثابت ہوئی. اور جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ موضوع سے بھاگے ہیں، آپ نے اہل بیت کی بحث چھیڑ دی ہے. بھائی آپ ابکول آپ کے چلے میں موضوع سے بھاگا ہوں، لیکن آپ تو اپنے نظریے سے بھاگے ہیں. آپ کا نظریہ کیا تھا اور آپ ابھی اب کیا بول رہے ہیں؟ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک لغوی ہوتی ہے ایک اصطلاحی معنی آتی ہے، تو لغوی معنی میں آپ نے گویا کہ اہل بیت ازواج میں شامل کر دیا. اور دوسری بات یہ کہ کیا اصطلاحی معنی میں لغوی معنی کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے ہیں؟ جی لغوی معنی ہو اہل بیت گھر والے اور آپ اصطلاحی معنی میں گھر والوں کو نکال رہے ہیں، تو لغوی معنی اور اصطلاحی معنی میں مطابق ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ یا ایسے ہی جو منہ میں آپ بول دیا؟
یہ آپ کا نظریہ ہے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ رد نہیں کر رہے, تو رد نہیں اور کیا ہے؟ یہ آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ نے خود مان لیا کہ حکم ان کو نہیں تھا, تو آپ نے ایک بات سے اٹھا لیا ہاتھ. دوسرا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حکم کیا تھا, حکم کیا تھا, حکم کیا تھا, وہ واضح کریں. وہی کا حکم کیا تھا, آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے حکم پوچھا تھا کہ حکم آیا کاغذ قلم مانگنے کا تھا یا حکم وہ بات پہنچانے کی تھی جو میں نے بھیج چکا ہوں کہ مشرکین کو نکال دو, وفود کو ٹھہرایا کرو. 3 باتیں. حکم ان کا تھا نا, وہ کام ہو گیا, بس ختم بات. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تائید کی عمر کی, کاغذ قلم مانگنا چھوڑ دیا آخر میں, اس لیے زبانی بات فرما دی. تو گویا سیدنا عمر کی تائید ہو گئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کر دی. تو آپ کی یہ بات کچھ فائدہ نہیں دے گی آپ کو, یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اعتراض بنتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عمر تم غلط کر رہے ہو. وہاں موجود لوگ تھے, وہ کہتے کسی نے نہیں کہا کہ عمر گستاخی کر رہے ہو, کسی نے نہیں کہا. ہاں جی, یہ اعتراض کر رہے تھے سیدنا عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا تو یہ گستاخی ہوئی. تو خود ان کے مجتہد صاحب لکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے کاغذ قلم کی حاجت نہیں. تو گویا سیدنا عمر کی تائید ہو گئی. تو سیدنا عمر کی گستاخی کیا ہو گئی؟ تائید ہو گئی. الحمدللہ سیدنا عمر نے یہ فرمایا تو گویا تائید ہو گئی. اب آپ کا جو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے الحمدللہ. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتراض کا رد کر دیا. اب کیا کریں گے آپ؟ ہاں جی, یہ ہمیں تو کہہ رہے ہیں سیدنا عمر پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ہذیان کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ یہ ہذیان کی معنی ہے ہی نہیں, یہ الگ بحث ہے. لیکن چلیں بالفرض ہذیان کو گستاخی مانتے ہیں نا آپ, تو ذرا یہ دیکھیں انوار نعمانیہ والے میں آپ نے کیا لکھا ہے. آپ کے بڑے کہہ رہے ہیں کہ وَلَسْنَا نُنْكِرُ أَن يَغْلِبَ النَّوْمُ الْأَنْبِيَاء, کہ انبیاء پر جو ہے وہ نیند غالب آ جائے, ہم اس کا انکار نہیں کرتے. فی اوقات صلاۃ, نماز کے وقتوں میں نیند غالب آ جائے انبیاء پر, اس کا انکار نہیں کرتے. پھر آگے لکھتے ہیں کہ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِي ذَلِكَ عَيْبٌ وَلَا نَقْصٌ, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے, کوئی نقص کی بات نہیں ہے. نیند کا غلبہ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز میں بھول جائیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا انکار نہیں کرتے, کوئی عیب بھی نہیں ہے. تو اگر بیماری میں کوئی ایسی بات ہو گئی تو آپ کیا گستاخی بول رہے ہیں؟ اگر گستاخی ہے سیدنا عمر کی ہذیان والی, تو یہ بھی گستاخی ہے آپ کی. آپ بتائیں کہ یہ گستاخ ہیں یا نہیں آپ کے بڑے؟ بالکل آپ پھنسے ہیں, آپ اتنے پریشان ہوئے ہیں, آپ کو پتہ نہیں نہ آپ نے یہ بتایا, آپ نے تو ہاتھ اٹھا لیا کہ حکم ان کو تھا ہی نہیں. جب حکم تھا نہیں تو پھر اعتراض کس بات کا؟ اچھا, پھر آپ یہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ایک طرف تم کہتے ہو کہ حکم عام تھا, پھر کہتے ہو کہ کاتب خاص علی تھا. تو جناب میں نے کاتب خاص سیدنا علی کی بات اس لیے کی ہے کہ سیدنا علی گھر کے کاتب تھے, گھر کے کاتب خاص تھے. تو ظاہری بات ہے اگر حکم ہوگا تو خاص انہی کو ہوگا نا, جو خاص کاتب ہے گھر کا, ہیں جی, جو خاص کاتب ہے حکم اسی کو ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے یہ خاص کاتب کا مطلب یہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو خاص کاتب ہے, گھر میں موجود ہیں, گھر میں لکھنے والے ہیں, تو انہی کو حکم ہے, یہ انہی کو اشارہ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ اس لیے کہہ رہا تھا میں. اس کو کہتے ہیں کہ کم عقل مناظر بن گیا. تو یہ آپ کی حقیقت ہے. یہاں بات چل رہی ہے کہ جو سنت کا انکار کرے اور صرف کتاب اللہ کرے, اس کی بات چل رہی ہے. حالانکہ سیدنا عمر نے سنت نہ کب انکار کیا ہے. ان کی نماز سنت کے مطابق تھی, ان کا روزہ, ان کا حج, ان کے سارے سنت کے مطابق تھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کے یہاں بات چل رہی ہے وہ ان لوگوں کی جو حدیث کا انکار کر کے یہ بہانہ کرتے ہیں کہ ہمیں صرف اور صرف قرآن چاہیے. لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حدیث کو مانتے تھے. خود انہوں نے جن صحابہ کو حکم دے دیا تھا حدیث لکھنے کا, خود وہ حدیث پہ عمل کرتے تھے, وہ متبع سنت تھے. آپ کیا کریں, بات پتہ نہیں ہے اور جو ہے وہ اعتراض کرنا شروع کر دیا. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جو ہے وہ چوری کی ہوئی بکری کیا ہے, حرام ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس نے بکری کو حلال کر دیا, بکری کو حرام کر دیا, بکری کو حرام کر دیا. وہ کہہ رہا ہے کہ چوری کی بکری حرام ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس نے سب بکری کو حرام کر دیا. تو یہ آپ کا حال ہے اس بندے کیا. تو یہاں سیدنا عمر نے حدیث کا انکار نہیں کیا, ٹھیک ہے جناب. تو یہ آپ کی بات ہی غلط ہے. واہ جی واہ, واہ جی واہ, واقعی میں نے صحیح کہا تھا کہ جس کو بات پڑھنے نہیں آتی وہ مناظر بن گیا ہے. یہاں اسی وقت کی بات چل رہی ہے کہ اس وقت میں کتاب یعنی پرچہ کیوں نہیں دیا, اس وقت میں فی حاضر وقت, واضح الفاظ ہیں حاضر وقت کے, کہ اس وقت جب یہ معاملہ ہوا تھا اس وقت جو ہے وہ پرچہ نہیں دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. چلو اس کے بعد دیتے تھے, جمعرات تھا نا, تو جمعہ, ہفتہ, اتوار, یہ تب دیتے تھے. اس وقت نہ دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن زندہ رہے, 3 دن تک انہوں نے کی نہیں مانگا. یہ تو حاضر وقت کی بات چل رہی ہے, اس وقت کی بات چل رہی ہے, کہاں کی بات کہاں. تبھی تو کہتا ہوں واقعی آپ مناظر نہیں ہیں, خامخواہ آپ جو ہے پھنس گئے ہیں. آپ کو اس نے پھنسایا ہے بخش حسین نے کہ حسن عسکری آپ کو پھنسایا ہے اس نے بیچارے نے, آپ مناظر نہیں ہیں. بس میں اس آخری میں سے اپنی بات ختم کر رہا ہوں, سب نے آپ کا حال دیکھ لیا. یہ آپ کی ہی کتاب ہے کافی, اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما بین ممبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے.
ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ کے مجلس صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کیا ہے؟ ٹکڑا جنت. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنت میں سو رہے ہیں، جنتی ہیں. آپ اس کو گستاخ کہہ رہے ہیں، اس کو اللہ نے جنت میں سلا دیا ہے. تو ماشاء اللہ گستاخ کا ایسا حال ہوتا ہے کیا وہ جنت میں سوئے ہیں جی؟ تو سیدنا عمر جنت میں سو رہے ہیں، ان پہ اعتراض کر رہے ہیں آپ. بہرحال تو آپ کا اعتراض بنتا نہیں ہے، آپ کا اعتراض گھوم پھر کے سیدنا علی پہ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ اعتراض بنتا نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کر دی عمر کی، اور خود جو ہے وہ کاغذ قلم نہیں مانگا، ٹھیک ہے نا، خود ترک کر دیا اس کو. تو بات تو واضح ہو گئی. خیر بات ہو گئی سو ہو گئی، اب ختم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین، آپ نے یہ پوری گفتگو سن لی ہوگی. جہاں تک میری وائسز ختم ہو رہی ہیں، اس کے بعد حسن عسکری صاحب نے، جس طرح میں نے بتایا آپ کو شروع میں، کہ انہوں نے شرائط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اصول توڑے اور اپنی وائسز بھیجیں اور چند نئے حوالے بھیجے. اب میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کا بھی جواب دوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جن باتوں کا پوری گفتگو میں انہوں نے جواب نہیں دیا میرے سوالوں کا، ان میں سے پہلا سوال میں نے یہ کیا تھا کہ وہی کس بات کے کا تھا. بقول آپ کے کہ وہ حکم وہی تھا، کاغذ قلم مانگنا. تو میں نے سوال کیا تھا کہ وہی کس بات کا تھا؟ آیا کاغذ قلم لینا وہی تھا یا احکامات پہنچانے وہی تھے؟ تو اس بات کا انہوں نے آخر تک کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے کئی بار بد اخلاقی کی، ہمیں بڑے درس دیتے ہیں اخلاق کا، تم بد اخلاق ہو، تم یہ ہو، لیکن خود بد اخلاقی کی. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کئی بار کہا کہ عمر بیچ میں کیوں کود پڑے، عمر بیچ میں کود پڑے. یہ الفاظ انہوں نے کئی بار کہے ہیں اپنی آڈیوز میں. تو کیا یہ ان کی اخلاقی حرکت ہے؟ تو یہ ایک بد اخلاقی ہے ان کی. پھر روتے پھرتے ہیں کہ بھئی اب ہمارے بارے میں ہم کو گالی دیتے ہو. تو خود یہ حرکتیں کرتے ہیں، پھر برداشت نہیں کر پاتے. اچھا، اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا تھا یہ کہ سیدنا عمر نے وحی کی خلاف ورزی کی. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ سیدنا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے دوران چھوڑا تھا مدینہ میں، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کیوں وحی کی خلاف ورزی کی اور سوال کیا مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں بچوں عورتوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو جہاد کا شوق تھا. انہوں نے یہ بہانہ کیا کہ ان کو جہاد کا شوق تھا. تو جہاد کا شوق کا بہانہ کیا. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی اگر ان کو جہاد کا شوق تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف کا جو ہے وہ یہ تھا کہ رسول اللہ علیہ وسلم تکلیف ہے، اور تکلیف میں ہم کیوں دوبارہ ان کو کاغذ قلم دیں؟ ایک تو ان کو بہت سخت تکلیف ہے، سخت بیمار ہیں، اور دوبارہ کاغذ قلم بھی دیں. تو یہ تو انہوں نے خیال رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو یہ تو سیدنا عمر کی محبت ظاہر ہوتی ہے. تو اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے نہیں بڑھ پائے. پھر آخر میں انہوں نے جو بات اس کا جواب نہیں دیا آخر تک، وہ ایک بات یہ تھی کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سیدنا علی موجود نہیں تھے وہاں. جب میں نے کہا کہ سیدنا علی نے کاغذ قلم کیوں نہیں دیا، تو انہوں نے کہا کہ سیدنا علی وہاں موجود نہیں تھے. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تکلیف کی حالت میں چھوڑ کر سیدنا علی کہاں چلے گئے تھے؟ تم تو ہم پر اعتراض کرتے ہو کہ نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے گئے تھے صحابہ کرام خلافت کے پیچھے. جنازہ چھوڑنا تمہارے نزدیک عیب کی بات ہے، لیکن نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کی حالت میں چھوڑ کر جانا، وہ بھی تکلیف ایسی، ابن عباس رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، سخت تکلیف کی حالت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس تکلیف کی حالت میں سیدنا علی چھوڑ کے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو یہ کیا عشق رسول ہے؟ تو ان باتوں کا جواب انہوں نے نہیں دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص کاتب تھے. میں نے انواری نعمانیہ سے حوالہ پیش کیا تھا جو آپ دیکھ چکے ہیں. تو انہوں نے جواب میں کیا کہا کہ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ جب تم کہتے ہو کہ حکم عام تھا تو تم سیدنا علی کی بات کیوں کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ سیدنا علی کیونکہ خاص کاتب تھے، تو ظاہری بات ہے جب کتابت کی بات آئے گی تو حکم سیدنا علی کو ہی ہوگا. عام حکم تھا لیکن ظاہری بات ہے جو کاتب ہوگا وہی سمجھے گا نا بات. ٹھیک ہے جناب. تو یہی بات ہے جو خاص مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص ضرورت مثلا وضو کرنے کی بات ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ بھائی مجھے وضو لا کر دو، تو ظاہر بات ہے جو خاص خادم ہوگا وہی وضو کا پانی بھر کے دے گا نا. اور اس طرح ہوا بھی ہے کئی بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص خادم ہوتا تھا جو وضو کا پانی بھر کے دیتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو ان کو کرواتا تھا، وہ صحابی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ خاص خادم سیدنا علی تھے. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص خاتب تھے تو کاغذ قلم کا ان کو حکم ہوگا نا. تو یہ اس سے بھاگ رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے آیت پڑھی تھی لا ترفعوا اصواتکم کی اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو نبی کی آواز کے آگے. تو اس کا میں نے جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بولیں تو ان کے بولنے کے دوران آپ اپنی آواز بلند نہ کرو.
جب وہ خاموش ہوں تو ظاہری بات ہے خاموش سے پھر کیسے آواز بلند کریں گے؟ تو میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حکم دے کر خاموش ہو چکے کہ مجھ کاغذ قلم دو. اس کے بعد پھر اختلاف ہوا وہاں جو موجود تھے، انہوں میں اختلاف ہوا، تو کچھ کہہ رہے تھے کہ دو، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہ دو، تو یہ باتیں ہوئیں. ٹھیک ہے جناب. تو وہاں نبی کی آواز تھی ہی نہیں کہ ان سے آواز بلند ہوئی ان کی. اچھا دوسری بات، اگر سیدنا عمر پر یہ اعتراض کرتے ہیں تو مجھے بتائیں باقی جو سارے موجود تھے وہاں ان پر کیا اعتراض کریں گے یہ؟ کیونکہ بات تو سارے کر رہے تھے نا، کچھ کہہ رہے تھے کہ دیں کاغذ قلم اور کچھ کہہ رہے تھے کہ نہ دیں. تو یہ اعتراض سب پہ ہو رہا ہے، سیدنا عمر پہ ہو رہا ہے، یہ سب پہ ہو رہا ہے، تو یہ سیدنا عمر کو ہی کیوں پیچھے لے رہے ہیں؟ وہاں ظاہر بات ہے سیدنا علی بھی تھے، سیدہ فاطمہ بھی ہوں گی، ان کی پیاری بیٹی ہیں، ان کو تکلیف کی حالت میں کہاں چھوڑ کے جائیں گی وہ؟ تو ظاہر بات ہے وہ بھی وہاں موجود ہوں گی، تو ان پہ بھی اعتراض بنتا ہے یہ. تو یہ اعتراض گویا یہ سیدنا عمر پہ کر رہے ہیں، لیکن یہ اعتراض سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ پہ ہو رہا ہے. پھر میں نے حوالہ پیش کیا تھا انوار نعمانیہ سے کہ لا طرف نیند کے غلبے کے حوالے سے میں نے حوالہ پیش کیا تھا کہ انہوں نے اعتراض کیا کہ عمر کہہ رہا ہے کہ نبی جو ہے وہ بیماری کی حالت میں بول رہے ہیں، ہزیان کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. ہزیان یعنی بیماری کی حالت میں ایسے الفاظ کہنا کہ جو خود بخود زبان سے نکلتے ہوں. تو یہ انہوں نے اس روایت کی جو ہے وہ ایک الفاظ ہیں حجر کا معنی انہوں نے یہ معنی لیا ہے بیماری میں بولنے والا. حالانکہ ہمارے علماء نے کچھ اور معنی بھی لیے ہیں، فی الحال میں وہاں نہیں جاتا. میں نے فی الحال اس کے الزامی جواب میں یہ حوالہ دیا تھا انوار نعمانیہ والا کہ آپ کے خود انوار نعمانیہ والے مجتہد صاحب کہہ رہے ہیں، انوار جزائری صاحب کہہ رہے ہیں کہ نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نماز میں نیند آ جاتی تھی اور نماز میں بھول جاتے تھے. آپ نماز میں نیند کی حالت میں بھول جاتے تھے. تو یہ عیب کی بات نہیں ہے، یہ شیعہ نے بات لکھی ہے. انہوں نے کہا جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، کیا حضور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیند کی حالت میں کاغذ قلم مانگا تھا؟ وہ تو نیند کی حالت نہیں تھی. تو انہوں نے جواب دیا، یہ ان کا جواب تھا. تو بھائی جب ایک نبی کو انسان ہے، کیونکہ جب انسان نیند بھی انسانی ایک لوازمات میں سے ہے، تو جب نیند کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی لوازمات میں سے نیند کی غلبے کی وجہ سے نماز بھول سکتے تھے، تو بیماری بھی انسان کا ہی لازمہ ہے، بیماری بھی انسان کو لاحق ہوتی ہے. تو کیا بیماری کی حالت میں اگر بالفرض آپ یہ معنی لیتے ہیں اور اس کو گستاخی کہتے ہیں، عمر نے گستاخی کی ہے، تو اگر نیند کی حالت میں بھولنا آپ مانتے ہیں تو انسانی تقاضے کے مطابق بیماری کی حالت میں کچھ ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ ہیں جناب؟ تو بات تو وہی ہوئی نا، بات تو وہی ہوئی. لیکن یہ بات ہمیں گھما رہے تھے، مجھے کہہ رہے ہیں تم بات گھما رہے لیکن خود گھما رہے ہیں. اصل میں ان کو جواب آ نہیں رہا تھا تو بات گھماؤں، اس لیے انہوں نے پندرہ بدلا. تو حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، اگر بالفرض بشری تقاضے کے مطابق بیماری کی حالت میں کچھ الفاظ کہہ بھی گئے تو یہ کوئی عیب کی بات نہیں، جس طرح نیند والی عیب کی بات نہیں ہے. حالانکہ ہم منع لیتے نہیں ہیں، ہم منع شیعوں والا لیتے نہیں ہیں کہ بیماری کی حالت میں ایسا بول لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم یہ منع لیتے نہیں بالکل. بہرحال تو یہ ان کا دھوکہ تھا. پھر میں نے جلال العیون سے حوالہ پیش کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنا چھوڑ دیا کاغذ قلم. تو انہوں نے اس کا جواب کیا دیا کہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور کہا کہ اٹھ جاؤ یہاں سے. انہوں نے تائید نہیں کی عمر کی، انہوں نے کہا اٹھ جاؤ، اور انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ دفع ہو جاؤ، انہوں نے یہ کہا. پھر انہوں نے یہ الفاظ پڑھے وہاں سے بخاری سے. تو گویا کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اٹھ جاؤ والے الفاظ خاص ہے سیدنا عمر کے لیے، حالانکہ یہ الفاظ خاص نہیں تھے سیدنا عمر کے لیے. اب آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا، سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں دو، اور جو دے رہے تھے انہوں نے کہا کہ دو جو دینے کے قائل تھے. اب انہوں میں اختلاف ہوا، کچھ کہہ رہے تھے کہ دو، کچھ کہہ رہے تھے کہ نہ دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں کیا کہا کہ اٹھ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا کہ سیدنا عمر کی تائید ہوئی نا، بات تو گھوم پھر کے وہیں آ رہی ہے، بات سیدنا عمر کی ہی ہو رہی ہے. ہاں اٹھ جاؤ اس لیے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اختلاف ہوا صحابہ کرام میں، ٹھیک ہے نا، لیکن آخر میں بات جو ہوئی وہ سیدنا عمر کی ہی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو اٹھا کر پھر کاغذ قلم مانگتے تو پھر ہم کہتے کہ ہاں سیدنا عمر کی مخالفت ہوئی ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو اور سب کو کہا کہ تم چلے جاؤ یہاں سے، اس کے بعد کاغذ قلم نہیں مانگا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ سیدنا عمر کی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کی اور ان کی ہی جو ہے وہ رائے تھی، اسی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم رہے اور کاغذ قلم آخر تک 3 دن تک زندہ رہے. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جمعرات کا واقعہ تھا، پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، تو 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم دوبارہ نہیں مانگا، گویا انہوں نے سیدنا عمر کی تائید ہی کر لی تھی. ٹھیک ہے جناب. پھر انہوں نے چند اہل سنت کتب کے حوالے دیے تھے کہ سیدنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے کہ میرے بعد کون خلیفہ ہوگا، اور ائمہ کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ سیدنا عمر نے اس لیے روک دیا.
اب ان سے سوال یہ ہے، اچھا یہ انہوں نے آگے یہ بھی کہا تھا کہ سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، تو اب ان سے سوال یہ ہے کہ سیدنا علی کی خلافت بھائی سیدنا عمر کو کس طرح علم ہوا؟ کیا سیدنا عمر کو علم غیب تھا؟ کیا ان کو وحی آ رہی تھی نعوذ باللہ کہ ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کو خلیفہ لکھوائیں گے؟ تو یہ کس طرح حسن عسکری صاحب نے کس طرح کہہ دیا بغیر دلیل کے؟ عسکری صاحب آپ ثابت کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی کی خلافت لکھوانا چاہ رہے تھے، یہ بات سیدنا عمر کو معلوم تھی اس لیے روکا انہوں نے، تو آپ ذرا ثابت کریں یہ آپ ہوائی باتیں کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھوانے کی کیا ضرورت تھی بقول شیعوں کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تب دعوت ذو العشرہ کے دوران سیدنا کی خلافت کا اعلان کیا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جب موسیٰ کے ہارون کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسبت تھی گویا وہاں خلافت کا اعلان کیا، اور اس کے علاوہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خم غدیر کے موقع پر خلافت کا اعلان کیا، جب کئی بار اعلان کیا اور دوسرے احکامات اعلان کے ذریعے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جس طرح قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کے ذریعے کیا، دوسری احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ پوری صورت صرف زبانی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پوری زبانی تھی، تو کیا جو ہے وہ اس کے لکھوانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ زبانی کہتے تھے، زبانی آپ سے پہلے بھی کہہ چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبانی بھی ایسا لفظ نہیں کہا کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوگا۔ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہم تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی اعلان نہیں کیا کہ علی خلیفہ ہیں، لیکن اگر شیعہ ہی کہتے ہیں تو مجھے بتائیں گے اس دوران ہی کیوں یہ لکھوانے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ پہلے لکھواتے تھے۔ اچھا سیدنا عمر نے روکا، 3 دن زندہ رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو 3 دن زندہ رہے تو کیوں نہیں لکھوایا جب اتنا اہم بات تھی؟ تو لکھواتے نا، جمعے کے دن لکھواتے، ہفتے کے دن، اتوار کے دن لکھواتے کہ سیدنا علی میرا خلیفہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھوایا، گویا سیدنا عمر کی تائید ہی کر دی انہوں نے۔ تو پھر بھی گھوم پھر کے ہماری بات ہو رہی ہے، نہ کہ شیعہ حضرات کی۔ اور آپ نے ایک عجیب غریب بات کی، انہوں نے جو ترجمہ کیا تھا مسند احمد کا، اور میں یہ کہا کہ حتیٰ رفضہا، وہاں یہ الفاظ ہے کہ حضرت عمر نے کاغذ قلم نہیں دیا، پھر آگے الفاظ ہے حتیٰ رفضہا، کہ یہاں تک کہ اس کو انکار کر دیا، اس کا انکار کر دیا کاغذ قلم دینے سے، اور یہ کہنے کہ حتیٰ کہ رافضی ہو گئے۔ یہ ہے ان کی جہالت، یہ ایسی جہالتوں سے پر ہے ان کا یہ مناظرہ نا، تو یہ ان کا حال ہے، اور یہ مناظر بن کے بیٹھے ہیں، حتیٰ رفضہا، رافضی بن گئے۔ یہ ہے مناظر ان کا، انکار کرنے کے معنی کو کہہ رہے ہیں رافضی۔ تو یہ قرآن میں بھی کرتے ہیں نا، جہاں لفظ دیکھتے ہیں نا شیعہ تو کہتے ہیں ہم مراد ہے، جہاں بھی لفظ دیکھتے ہیں متا کہتے ہیں ہمارا متا ہے، عورتوں سے سونے والا متا ہے۔ تو ان کی یہ حرکتیں پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں نے حوالہ پیش کیا تھا آخر میں میرات العقول سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے ممبر اور میرے روضے کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس پر انہوں نے عجیب و غریب باتیں کی ہیں۔ ایک بہانہ یہ کیا کہ وہاں حضرت عمر کا نام نہیں ہے میرات العقول میں، تو اس بیوقوفانہ جو ہے بات کا جواب میں یہ دوں گا کہ وہاں تو عام بات ہے، وہاں تو خود کا بھی نام نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہاں تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں ہے، وہاں تو یہ الفاظ ہے کہ میرے ممبر اور میرے جو ہے وہ روزے کے درمیان جو حصہ ہے وہ ٹکڑا ہے جنت کا، تو وہ تو خود نبی کا نام بھی نہیں ہے، تو اس کا بھی انکار کر کے ایک نبی کا نام بھی نہیں ہے، تو وہ نبی بھی شامل نہیں ہے جنت میں۔ تو یہ جاہلانہ بات کیا انہوں نے۔ پھر آگے چلیں، انہوں نے دوسرا یہ بہانہ بنایا ہے کہ عمر کو کس نے اجازت دی کہ وہاں دفن ہو جائے؟ ٹھیک ہے جی، تو میں کہوں گا کہ سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو جو اجازت دی۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے انہوں نے اعتراض کیا کہ اہل سنت تو کہتے ہیں کہ ان کی میراث نہیں ہوتی، نبی کی میراث نہیں ہوتی، جب نبی کی میراث نہیں ہوتی تو پھر اما عائشہ کا حجرہ کس طرح جو ان کے میراث میں آ گیا؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے، اور کہا ہے کہ اما عائشہ حجرے کے وارث ہونے کے اہل ہی نہیں، کیونکہ نبی کی جب وراثت ہی نہیں ہے، میراث ہی نہیں ہے، تو اما عائشہ کی وراثت کیسے آئی؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ امہات المومنین کو جو بھی حجرات تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی ازواج مطہرات کو دے دیے تھے، اس لیے میراث کی ضرورت پڑی ہی نہیں۔ اس کا ثبوت قرآن میں دیکھ لیں آپ، قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، ازواج مطہرات کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں میں رہو، اپنے گھروں میں، یعنی زندگی میں ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو حجرات کا مالک بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے نا، زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات حجرات کی مالک ہو گئی تھی، اس لیے جب اما عائشہ حجرے کی مالک ہو گئیں تو ان کی اجازت سے، ان کی پرمیشن سے سیدنا ابوبکر سیدنا عمر دفن ہوئے، تو مجھے بتائیں کیا اعتراض ہے؟ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد انہوں نے ایک جہلانہ بات کی، تیسری بات کی کہ آیت پڑھی کہ پیغمبر کے گھر میں نہ جائیں جب تک کہ اجازت نہ دی جائے، پرمیشن نہ دی جائے۔ ٹھیک ہے جناب، تو سوال ان سے یہ ہے میرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال کر چکے تھے، وفات ہو چکی تھی ان کی، تو کس سے پرمیشن لیں؟ ظاہر بات ہے اما عائشہ سے،
کیونکہ حجرہ ان کا تھا، ان نبی کے دور میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ مالک بنا دیا تھا، تو اس حجرے کی مالکین ام عائشہ رضی اللہ عنہا تھی. جب خود انہوں نے پرمیشن دے دی تو اب یہ بکواس کی اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ بات میں اور بھی کہنا چاہوں گا کہ چلیں بالفرض ہم مان لیں شیعہ کے مطابق کہ سیدنا عمر دفن ہوئے ہیں زبردستی بغیر کسی پرمیشن کے، جس طرح شیعہ سمجھتے ہیں، تو کم از کم شیعوں سے میں یہ کہوں گا کہ کم از کم یہ تو بولو کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دفن ہوئے ہیں زبردستی ہوئے یا خوشی سے ہوئے، لیکن کم از کم اتنا تو بولو نا کہ سیدنا عمر ابھی فی الحال جنت میں ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہیں، اتنا تو بولو کم سے کم. اتنے سالوں سے، اتنی صدیوں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے شہید ہوئے ہیں اب تک 1400 سال سے اوپر ہو چکے ہیں، سیدنا عمر جنت میں ہیں. کم سے کم شیعہ یہ تو بولیں، بھلے یہ بولیں شیعہ کہ زبردستی وہ جنت داخل ہوئے ہیں، بھلے یہ بول دیں، ہمیں اس پہ بھی جو ہے وہ کوئی اعتراض نہیں، لیکن کم سے کم یہ بول دیں کہ فی الحال عمر رضی اللہ عنہ جنت میں ہیں، یہ بول دیں. لیکن ان کی زبان پہ تالے لگ جائیں گے، اس طرح یہ الفاظ نہیں بولیں گے. اس کے بعد آخر میں یہ رونا رو رہے تھے کہ مجھے دوسرے گروپ میں ایڈ کر رہے ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں، مجھے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، یہ رونا رو رہے تھے آخر میں حسن عسکری صاحب. تو میں آپ کو اسکرین شاٹ دکھا رہا ہوں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ دیکھیں کہ میں اپنے ساتھی، کیونکہ ظاہری بات انہوں نے زیادتی کی، ایک تو مجھے گروپ سے نکالا اور پھر وائس بھیجنا شروع کر دی، پھر نئے اعتراض شروع کر دیے. ظاہر بات ہے ہمارے ساتھیوں میں غصہ تھا، تو انہوں نے اس کو حسن عسکری صاحب کو نئے گروپ میں ایڈ کیا، اس کو کچھ برا بھلا کہا، تو میں نے دوستوں کو روکا. آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں آپ اسکرین شاٹ دیکھیں، میں نے واضح دوستوں کو روک رہا ہوں کہ ان کو کچھ نہ کہو، ان سے تمیز سے بات کرتے ہیں، جب تک خود گالی نہ دے گا تب تک ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے. لیکن یہ بات انہوں نے نہیں بتائی، انہوں نے منافقت کی حسن عسکری صاحب نے. تو یہ ان کے دھوکے تھے اور یہ ان کی حالت تھی مناظرے میں. امید ہے کہ آپ کو ساری بات سمجھ آ چکی ہوگی.